السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسطے اسلامی فارس لے کے حاضر ہوئے ہیں. پارہ نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ نمبر 3 آل عمران کی چھٹے رکوع کی تلاوت کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أسبابا من دون الله. تم فرماؤ اے کتابیوں، اے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کرے مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کی سوا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. اے کتاب والو، ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل نہ تو اتری مگر ان کے بعد تو کیا؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ فَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. توریت اور انجیل نہ تو اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سنتے ہو یہ جو تم ان میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، اور اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اور ابراہیم یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں وما کان من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول الناس ابراہیم، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے للذین اتبعوا وہذا نبی والذین آمنوا، زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے اور یہ نبی اور ایمان والے. واللہ ولی بالمؤمنین، اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لا یضلونکم، کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. یا اہل الکتاب لما تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اے کتابیوں، حق میں باطل کو کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سبق دیا ہے کہ تم فرماؤ اے کتابیوں، اے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور نصرانیوں کو کہا کہ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اس طرف آؤ جس کلمے کی جس دین کی دعوت ہم دے رہے ہیں، یہ کہ عبادت نہ کرے مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کرے. بولے عبادت صرف خدا کی کرو، کسی اور کی نہ کرو. کیونکہ وہ لوگ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں پہنچے تو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ بنا کے نہ پوجو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو انہیں خدا کی طرف ہی سمجھ کے پوجتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بت پرستی سے منع فرمایا اور کہا کہ خدا کو کسی چیز میں شریک نہ کیا کرو، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنایا جائے. پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور کہا
अपने सहाबा किराम अलैहिम रिजवान से कहा कि उन्हें सिर्फ समझा दो, वो माने या ना माने ये उनका काम है, और उसके बाद से नहीं मानते हैं तो कहो कि कम से कम इतनी गवाही तो देना कि हम मुसलमान हैं। ऐ किताब वालों, इब्राहिम के बाप में क्यों झगड़ते हो? यहूदी और नसारा आपस में झगड़ते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे दीन की तरफ थे, हमारे दीन में है, हमारे दीन में है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि तौरेत व इंजील उस वक्त नहीं उतरी थी, मगर उनके बाद जब तौरेत और इंजील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी ही नहीं, तो उनका ईमान तौरेत और इंजील पे कैसे हो सकता था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, क्या तुम्हें अकल नहीं? सुनते हो ये जो तुम हो इनमें झगड़े, जिसका तुम्हें इल्म नहीं और जिस बात का तुम्हें इल्म ही नहीं है उस बात में क्यों तुम झगड़ते हो? तो इसमें क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है? और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते, इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि हर बातिल से जुदा मुसलमान थे और मुशरिकों में से ना थे। बोले कि ना वो यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना मुशरिक थे, इन सब से अलग थे। बेशक सब लोगों से इब्राहिम ज्यादा हकदार, इब्राहिम के ज्यादा हकदार वो थे जो उनके पैरों थे, और यहूदी नसारा और मुशरिकैन में से सबसे ज्यादा हकदार उनकी चीजों के उनके पैरोकार थे, जो उनकी बातें मानते थे और उसके बाद से उनके नबी होने पे ईमान लाए थे। और ये नबी और ईमान वाले और ईमान वालों का वाली अल्लाह होता है, ईमान वालों का दोस्त अल्लाह होता है। किताबियों का एक ग्रोह दिल से चाहता है कि किसी तरह तुम्हें गुमराह करें, और अम्मार बिन यासिर और हुज़ैफा, ये मुआज बिन जबल और हुज़ैफा बिन यमान और यमार बिन यासिर, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ही नहीं थे, बल्कि उनके आशिकान गुलामान मुतक़द्दीन में इनका शुमार होता है। और जी जान से हर तरीके से अहलोयाल उन पे निछावर थे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो किताबी हैं, ये जो तौरेत और इंजील और ज़बूर को लेके और उसके बाद से तुमसे गवाही तलब करते हैं, ये गुमराह है, और ये लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि हम लोगों को गुमराह कर देंगे, लेकिन इन्हें इस बात का शऊर नहीं है कि वो किसी को गुमराह नहीं कर पाते, बल्कि खुद ही गुमराह हैं। इस बात का इन्हें इल्म ही नहीं है। ऐ किताबियों, अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरेत इंजील ज़बूर वालों से कहा कि किताब होते हुए हक तुम्हारे सामने है, और सारी बातें जाहिर है तुम्हारे पास, तुम्हारी किताबों में हमारी नाशरीफ है, हमारी सवाहत है, हमारे बारे में पेशन गोई है, उसके बावजूद भी तुम हमें झुठलाते हो। हक जान के अगर झुठलाया जाए तो उसे कुफ्र कहते हैं। तो कहा कि आयतों से क्यों कुफ्र करते हो, हालांकि तुम खुद गवाह हो, हालांकि उनकी जो किताबें थी वो गवाही दे रही थी कि मोहम्मद हक पे हैं। ऐ किताबियों, हक में बातिल को क्यों मिलाते हो? और रऊसाओं ने पैसा देकर उलमाओं से इसमें तहरीफ कर दी थी, और आम लोगों के सामने ये तहरीफ करदा किताबें सुना के उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है किताबियों, हक में बातिल को क्यों मिलाते हो और हक क्यों छुपाते हो? हालांकि तुम्हें खबर है कि मैं हक हूँ, मोहम्मद हक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और तुम्हारी किताबों में हमारे बारे में पेशगोइयां भी दी हुई हैं। और अगर इस पर गौर किया जाए तो समझ में आता है कि आज के दौर में भी अगर हम देखें तो औलिया अशफिया का दौर है। जब किसी को विलायत मिलती है और किसी इलाके में भेजा जाता है, तो वहाँ जो पहले से कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो लोगों को उसकी तरफ जाने से फेरते हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उनका इल्म नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों को कुफ्र का फतवा देके, क्योंकि हमेशा अल्लाह पे कुफ्र का फतवा लगा, और उसके बाद से कुफ्र का फतवा दे के उन्हें, और उसके बाद से उनके कामों को हेश दिखाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो कलाम पाक में अजल से लेके अबद की बात लिखी हुई है, इसलिए इस दौर के उलमाओं के लिए भी बात है कि अगर वो कलाम पाक पढ़ते हैं तो गौर से पढ़ें। एक दफा का जिक्र है कि एक जगह बयान हो रहा था एक महफिल में, और उसके बाद से एक शख्स ने कह दिया कि इस्लाम आज से नहीं, जब से अल्लाह है तब से इस्लाम है, और जब तक रहेगा तब तक इस्लाम है। तो उस शख्स ने उस आलिम दीन के जाने के बाद मेरे सामने मुखालिफत की कि ये बताइए इस्लाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تو یہ بتائیے کمی ان کی ہے، یہ جن علماؤں کو مانتے ہیں ان کی ہے، جبکہ کلام پاک میں یہ کنز ایمان کی تفسیر میں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سب دین اسلام پہ ہی قائم و دائم تھے اور دین اسلام کو ہی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دین اسلام مکمل نہ ہو سکا، ان کے جانے کے بعد لوگ پرانے دین پہ لوٹ جایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری ظہور آیا بشریت کے قالب میں، جب وہ اس دنیا میں انہوں نے ظہور لیا، اللہ اکبر، تو انہوں نے تمام عالم انسانیت کو مذہب و ملت کے دائرے سے نکال کے انسانیت کے دائرے میں محدود کر دیا، اور اس کے بعد سے تمام شریعت یعنی قانون بنایا اور اقتدار قائم کیا کہ انسانیت کی یہ قدریں ہیں، بھائی ایسا ہونا چاہیے، بہن ایسا ہونا چاہیے، بیٹی ایسا ہونا چاہیے، نانا ایسا ہونا چاہیے، یعنی تمام راجہ ایسا ہونا چاہیے، خلیفہ ایسا ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے، تمام قانون کو بنا دیا اور قائم و دائم کر دیا، اور ایسا کر کے چھوڑا نہیں۔ انہوں نے کہا دو بھاری چیزیں چھوڑے چلے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اطہار، دیکھنے میں یہ 5 نظر آتا ہے لیکن گنتیوں میں سے دیکھیے گا تو یہ 12 اور یہ 14 وارثین کہہ دیا، کہا علی سے حق کے 12 امام ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد زہرا سلام اللہ علیہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ من کو تو مولا ہوں فاضا علی مولا ہوں، جی جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اتنا کہتے ہوئے علی سے حق کے 12 امام، یعنی دین کو چھوڑا نہیں بلکہ آخری وارث مہدی تک محدود کر کے ایک دائرے میں رکھ دیا، اور اس کے بعد سے جو قدریں انہوں نے قائم کی تھی اس قدر کو ایک دن ایسا آیا کہ کربلا معلیٰ میں مولا حسین علیہ السلام نے تمام رشتوں کو ایکجا کر کے اس کا حق ادا کیا اور اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیا، یعنی جو بیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی تھی، جو درخت لگایا تھا، جو پودا لگایا تھا، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خون سے سینچ کے کربلے میں ایک تناور درخت بنا دیا، اور اسی وجہ سے آج ہم جتنے بھی کربلائی ہیں محفوظ ہیں، ہمارے رشتے محفوظ ہیں، ہماری انسانیت محفوظ ہے۔ اس لیے انسانیت، محبت، مرحمت، اخوت، مساوات اسلام کے یہ 5 بنیادی اصول ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکات یہ آپ کے ارکان ہیں۔ اس طریقے سے ہوئے 10۔ صلو علیہ، دونوں ہاتھیں اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ثابت قرآن ہے اور یہ اہل بیت اطہار بولتے قرآن ہے، اور انہی کی رہبری میں یہ کلام پاک پڑھو گے تو اسے پڑھ کے راہ حق کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ اگر اہل بیت اطہار اور ان کے عاشقین، غلامین، متقین کی رہبری میں اسے نہیں پڑھو گے تو اسے ہی پڑھ کے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہری علماء کبھی بھی کلام پاک کی حقانیت اور حقیقی تفسیر تعویل نہیں بیان کر سکتا ہے، تو اسی لیے اسے صرف پڑھنا لکھنا سیکھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر حق جاننا چاہتے ہو تو کسی اہل حق، کسی اہل اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، یعنی بیعت ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سے یہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لست بربکم کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکو خاموش ہو کر ابھی وحی آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے پیارے حبیب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، بولا اس کے بعد کہا جس نے پنجتن پاک اہل بیت اطہار کو دیکھا اس نے ہمیں دیکھا، کہا اس کے بعد کہا ان کے عاشقین، غلامین، متقین، یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اسی لیے یہ حق ہے، اور حق تک پہنچنے کے لیے، دین الہی تک پہنچنے کے لیے ہمیں حق پرستوں تک پہنچنا پڑے گا، ان کی خدمت میں جانا پڑے گا، ان کی نسبت میں جانا پڑے گا اور ان سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا